ساحل عظیم صاحب نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ ایک سے زیادہ زمینیں ہیں. یہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بولتی وہاں کیوں بند ہو جاتی ہے؟ انہوں نے تو بتایا کہ ایک سے زیادہ زمینیں ہیں، آپ کا وہاں پہ بولتی بند ہو جاتی ہے ایک سے زیادہ زمینوں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 7 زمینوں کا کبھی انکار کیا؟ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن ہوں، اور قرآن کریم کی یہ آیت جس سے قرآن میں 7 زمینیں ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ میں نے تقریباً 23 سال پہلے حفظ کی ہوئی ہے. 23 سال سے مجھے یہ آیت یاد ہے، اور اس کو بار بار میں دہراتا ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں. کون سی آیت؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی تعداد کے مطابق زمینیں پیدا کی، یعنی زمینیں بھی 7 ہی پیدا کی. ہم تو مانتے ہیں زمینوں کے 7 ہونے کو، لیکن زمینوں کے 7 ہونے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو بتائیں نا، ذرا کھل کے بات کریں. شرماتے کیوں ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ 7 زمینوں سے کیا ثابت ہوتا ہے، کہ آپ کا کون سا نظریہ؟ ٹائم ٹریولنگ اس سے ثابت ہوتی ہے، یا اس سے پورٹل ثابت ہوتے ہیں، یا اس سے ڈائمینشن ثابت ہوتی ہیں؟ کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بولے تو صحیح نا. جب آپ بولیں گے تو انشاءاللہ پھر اس پر بات کریں گے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، 7 زمینیں ہونے سے ثابت کیا ہوتا ہے. رہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف آپ جو بات منسوب کر رہے ہیں، آپ اس کا حوالہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ حوالہ دینے سے آپ کتراتے کیوں ہیں؟ آپ کو کیوں شرم آتی ہے حوالہ دینے سے؟ اگر آپ کے پاس حوالہ جات ہیں تو حوالہ دیں، بتائیں کہ فلاں کتاب میں فلاں سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے. بس جو منہ میں آئے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. اور جب ہم ان روایات کو خود ڈھونڈتے ہیں اپنی محنت سے، ظاہر ہے گپیں شپیں ڈھونڈنے میں دیر تو لگتی ہے نا. ایک بات جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، مشہور و معروف ہوتی مسلمانوں کے پاس، اس کو ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن جو بناوٹی من گھڑت جھوٹی بات ہوتی ہے، کسی نے خود ہی گھڑ کر کسی صحابی کی طرف منسوب کر دی، تو اس کو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور علماء کے ہاں معروف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جھوٹ جو ہے اس کو علماء توجہ ہی نہیں دیتے. اگر ہم نے کوئی حوالہ ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کی سند پر جرح کی، تو آپ نے آگے سے کہا کہ آپ کو ملی نہیں وہ بات. آپ کے الفاظ کیا ہیں وہ ذرا ناظرین کو میں سناتا ہوں نا. آپ کو نہیں ملی کوئی بات نہیں، آپ جدھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ملی نہیں، کوئی بات نہیں، آپ جدھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو چلیں آپ دیں نا ساحل عظیم صاحب، ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم بلکہ تمنا خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کبھی بحوالہ گفتگو بھی کریں، آپ سند بھی پڑھیں اس کی، تاکہ پتہ چلے کہ اسماء و رجال کی کتنی ترویج آپ کرتے ہیں اور کتنی جھوٹی روایات آپ پیش کرتے ہیں. ہم انتظار کریں گے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا حوالہ آپ کب پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس حوالے سے پھر آپ کیا دریافت کرتے ہیں، یا اپنے نظریے پہ کیا ثبوت مہیا کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم آپ کی وہ تسلی کروائیں گے کہ آپ ساری زندگی اس روایت کو دوبارہ پیش کرنے سے شرمائیں گے. لیکن پہلے حوالہ آپ کو پیش کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جو حوالہ پیش کریں گے آپ یہ کہہ کر جی میں نے کہیں اور سے پیش کی تھی. چلیں وہ حوالہ آپ ذکر کریں نا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ثابت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات، پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مدلل اور مفصل بات کریں گے.